اس کو آپ یوں دیکھیے، میں بڑی بڑی جو مسلم تاریخ کی جو فیزز ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو دور نبوی ہے، جس میں مکی دور ہے اور پھر مدنی دور ہے. اس کے بعد خلافت کا دور ہے، جس میں ہمارے 4 خلفاء ہیں. 4 خلفاء کے بعد دور امیہ ہے، اموی دور جس کو بولتے ہیں، جو امیر معاویہ سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے، عباسی دور جس کو بولا جاتا ہے. اور اسی دور میں اسپین کی طرف جو ہے جس کو ہسپانیہ بھی بولا جاتا ہے، اور اطالیہ بھی بولا جاتا ہے اٹلی کو، اور اس کو ہسپانیہ بولا جاتا ہے، ادھر ہماری حکومتیں مسلمانوں کی یعنی حکومتیں قائم ہوئی. اور اس کے بعد منگولوں کے حملے شروع ہوئے، اور منگولوں کے حملوں کے بعد جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھتی چلی گئیں. منی فاطمین کی حکومت الگ بنی مصر وغیرہ میں. ادھر یہ جو سینٹرل ایشیا ہے یہاں پر سلجوکیوں کی حکومتیں بنی ہیں. پھر جو ہے محمود غزنوی کی لاہور تک حکومتیں قائم رہی ہیں، اور وہیں سے پھر آگے غوریوں نے دلی پر قبضہ کیا، اور پھر آگے مغلیہ حکومتیں قائم ہو گئی. اور پھر اسی دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہسپانیہ یعنی یہ جو خاص طور پہ میں جو کہوں گا جس کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے پرانے دور میں، اور آج کل اس کو استنبول بولا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے محمد بن عثمان نے عثمانی سلطنت کا قیام کیا. تقریباً یوں کہہ لیں کہ آلموسٹ یہ بن جاتا ہے 1299 سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے. 1453 سے باقاعدہ سلطنت اسی سطح پر سلطان محمد فاتح کے دور میں سامنے آ جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو عمل دخل ہے وسطی دور میں، جس کو میڈیول ایجز کہا جاتا ہے، مڈل ایجز بھی کہا جاتا ہے، اس میں مسلمان جو ہیں تقریباً یوں کہہ لیں کہ 1000 سال تک، 6 صدی سے لے کر 16ویں صدی تک، 17ویں صدی تک آلموسٹ یہ ان کا دور ہے. یورپ کے اوپر بھی، افریقہ کے اوپر بھی، ایشیا کے اوپر بھی. اور یہاں پر مختلف حکومتیں جن میں عرب سربراہ رہے ہیں، اور عربوں کے ساتھ ساتھ یہ جو وسط ایشیائی علاقے ہیں وہ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے علاقے رہے ہیں، ایران رہا ہے، مصر رہا ہے، بغداد کے علاقے رہے ہیں، دلی کے علاقے رہے ہیں، پھر بلکان کی ریاستیں جو کہ جس کو مشرقی یورپ کہا جاتا ہے وہ. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طرف ہندوستان کی طرف مسلمانوں کی جو فتوحات ہے وہ برما تک تھی، اور ادھر فرانس کے قریب جہاں سے 100-150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے فرانس کا وہاں تک، اور نیچے افریقہ میں بالکل نیچے جو ہے آدھا افریقہ جو سارے کا سارا ہے وہ، یہ سارا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے نگین مختلف ادوار میں رہا ہے. اب اس میں یوں دیکھیے کہ خاص طور پر جب چنگیز خان نے عباسی حکومت کو ختم کیا، بنو امیہ کی حکومت کے بعد عباسیوں کو ختم کیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہی منگول جو سارے عالم اسلام پر قابض ہو گئے تھے، اگلی نسلوں میں جا کے وہ مسلمان ہو گئے، اور جس کے لیے اقبال نے کہا بھی کہ پاسباں مل گئے کعبے کو سرم خانے سے. تو یہ مغل جو ہے یہ بھی منگول ہی تھے، اور یہ منگول چائنا پر بھی قابض ہوئے، انڈیا پر بھی قابض ہوئے، اور اس کے بعد یہی منگول ایران پر اور وسط ایشیا پر قابض ہوئے، اور مصر پر بھی قابض ہوئے. اس طریقے سے یہ سارے کا سارا اور لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو اس لیے یہ سارے کا سارا ان کے قبضے میں رہا. یہ جو دور ہے سارا
یہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ آلموسٹ کوئی 8ویں صدی سے لے کر اور تقریباً 16ویں صدی تک، 16ویں 17ویں صدی تک یہ مسلمانوں کے عروج کا دور ہے، اور یہاں پر مختلف نسلوں کے مسلمان جو ہے وہ حکومت کرتے رہے اور اپنا سکہ گاڑتے رہے. لیکن یورپ میں جب یہ تبدیلیاں آئیں جس کی اپنی کچھ وجوہات ہیں، اور اس میں مسلمانوں کا عمل اور رد عمل شامل ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے یورپ میں جو تبدیلیاں آئیں، ان تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جدید عہد کا آغاز ہوا اور وسطی عہد جو ہے وہ ختم ہوا. اور وسطی عہد کے خاتمے کے ساتھ ہی وسطی عہد کی جو عظیم طاقتیں تھیں، جو مسلمان تھے، وہ ختم ہوئے، اور جدید عہد کی جو نئی طاقتیں تھیں یعنی ویسٹ، مغرب، وہ جو ہے چھا گیا.